بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے یہ بات اعلان کی گئی تھی کہ آج اس دوپہر میں آپ تمام کے سامنے گھر کے ماحول کو خوشگوار اچھا بنانے میں خواتین کا رول، خواتین کا کردار کیا ہے، وہ رکھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک اور عنوان کی طرف جائیں، یہ بات میں واضح کرنا یا کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے خواتین اپنا مقام پہچانے کیا ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے سماج و سوسائٹی میں، خواتین کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہمارا رول بہت مخصوص ہے، جیسا کہ مثال کے طور میں گھر میں کھانا بنانا یہ سب سے اہم کردار اور رول، اس سے بڑا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد کپڑے دھونا بہت اہم، گھر کی صاف صفائی رکھنا اس سے زیادہ اہم۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار شاپنگ کو جانا یا زیادہ تر شاپنگ کو جانا، یا اس کے علاوہ اور ایسا کچھ خاص نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کو چونکہ وہ خالی ہوتے ہیں زیادہ، ان کو ان کی ذمہ داریاں پتہ نہیں ہوتی۔ میں آپ لوگوں کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا دیکھا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ریموٹ کنٹرول ان کا سب سے اچھا دوست ہے، تو ایک چینل سے دوسرے چینل سوئچ کرنے کو بھی وہ اپنا کام اور کردار سمجھتے ہیں روز کا۔ جیسا مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو رات میں شام میں 7 سے 10 تک یہ پرائم ٹائم میں شوہر بھی برے لگتے ہیں، مطلب اتنا مصروفیت کا وقت ہوتا ہے خواتین کے کہ یہ ٹائم میں مہمان آ جائے تو اس کا مطلب انہوں نے تو کچھ نہ کچھ گالیاں سننا ہی آپ کی، کئی کو آ جاتے، سمجھتا نہیں کیا یہ ٹائم آنے کا ہے کیا، یہ تو پروگرام کا اصل پرائم ٹائم کا ہے۔ ابھی ہم پروگرام دیکھتے شام میں، صبح ریپیٹیشن دیکھتے، پھر اس کے بعد میں پہلے سٹوری سنتے شام کے پروگرام میں، صبح کے پروگرام میں فیشن رسومات وغیرہ کیسے تھے، ڈیزائن کیسے تھے، وہ دیکھتے ہیں۔ تو گویا خواتین نے یہ سمجھا کہ ان کا کردار بس یہی ہے، کھانا بنانا، گھر کے کام کاج کرنا اور ناول شمارے ٹی وی وغیرہ دیکھنا، بس شاید یہ ایسا سمجھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے، لیکن میں نے ایسا دیکھا ہے۔ تو عموماً خواتین جو ہے، خاص طور سے مسلم خاتون، ایسا لگنے لگا خواتین کو کہ بس یہی ان کا کام ہے اور ذمہ داری ختم ہو گئی۔ پھر ایسا سال 2 سال میں کوئی شادی آ جائے تو 6 مہینے پہلے سے اس کی تیاری کرنا اور 6 مہینے بعد تک شادی کو مناتے رہنا، لہذا یہ پرپز آف لائف ہے، پرپز آف ایگزسٹنس ہے، دنیا میں آنے کا مقصد یہ شادی بیاہ، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، گھر کو صاف رکھنا اور دنیا سے پھر چلے جانا۔ لوگ تعریف کرے کتنا گھر صاف رکھتے تھے باجی، کتنا شاپنگ کرتے تھے ماشاءاللہ، شادیوں میں کتنا انہوں کام کرتے تھے، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو گویا ہم نے اس کو اپنا مقصد سمجھ لیا زندگی کا۔ عام طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ کرتے، لیکن عموماً دنیا میں یہ کیا جا رہا ہے، اور خواتین یہی سمجھ رہی، یاد رکھی، چاہے ہندوستان میں رہتی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہوتی ہو، تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں یا آپ لوگ کہیں نہ کہیں اپنا رول بھول چکے ہیں کہ آپ کس لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تو دنیا میں اکیلے نہیں بھیجا، حوا کو ساتھ بنایا اور دونوں کو دنیا میں بھیجا۔ یاد رکھیں، تو گویا دونوں کا اہم کردار ہے، دونوں کا اہم رول ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں یہاں تک بیان کیا، الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار ہو جاؤ، میری بات کو غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی، اس سے اس کی بھیڑوں کی پوچھ ہونے والی۔ پھر سنیے کیا فرمایا، پس امام سے، لیڈر سے، قائد سے، قوم اور ملت کے جو ہوتے ہیں ان سے پوچھوں گی ان کے ماتحت رعایا کی، ٹھیک ہے، گھر کے ذمہ دار مرد سے پوچھوں گی اس کے ماتحت لوگوں کی، اور تیسرا فرمایا عورت سے پوچھوں گی اس کے شوہر اور اس کے بچوں کی، پھر فرمایا غلام سے اس کی آقا کے مال کی پوچھوں گی۔ کسی بھی سماج میں 4 طبقے ہوتے، چاروں کو آپ نے خطاب کیا، لیڈرشپ کا طبقہ، گھر کے ذمہ دار کا طبقہ، خواتین جو کہ گھر میں بچوں کی ذمہ دار ہے، اور ہم لوگ جہاں بھی کام کرتے ہیں تو ہمارا ذمہ دار مطلب غلام سے پوچھوں گی اس کے آقا کے مال کا کیسے استعمال کیا، دھوکہ تو نہیں دے دیا، غلط تو نہیں بھیج دیا۔ 4 ہی طبقے ہوتے ہیں، چاروں کو کہا تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اب میرا بیسک کوشچن ہے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عورت سے اس کے بچوں کی، شوہر کی پوچھ ہونے والی ہے۔ تو گویا خواتین کو بھی ذمہ دار بنایا، اور کس چیز کا ذمہ دار بنایا معلوم، کس چیز کا؟ آنے والی نسلوں کو تیار کرنے کا ذمہ دار بتایا آپ کو۔
آنے والی جنریشنز کو آپ پروان چڑھائیں گے، یاد رکھیں. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، ہماری امت کی مائیں بہنیں یہ کردار کہیں نہ کہیں بھول چکی ہے. آپ لوگوں کے بارے میں تو بالکل نہیں کہہ رہا ہوں میں، لوگ بھول چکے ہیں، دوسری جگہ میں دیکھ رہا ہوں بھول چکے ہیں. لوگ بھول چکے ہیں ذمہ داری کو، اور اس حد تک اس ذمہ داری کو بھول چکے ہیں کہ جو میں نے کہا نا اس کو ذمہ داری سمجھ رہے ہو. اور بچے وغیرہ تو ٹھیک ہے، اگر یہ تربیت یافتہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ذمہ داری تو نہیں تھی نا. لیکن حدیث میں تو عورت کو ذمہ دار بتایا گیا، آنے والی نسلوں کو پروان چڑھانے والا، آنے والی نسلوں کو تیار کرنے والا. عورت سے شوہر کے بچوں کی پوچھ ہوں گی، یہ کہا آپ نے، اور کہا ہر انسان غور سے سن لے، وہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی. تو جو بھی میری باتیں آپ لوگ سن رہے، آپ سب ذمہ دار ہیں، آپ سب سے ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے. اور بچوں کی ذمہ داری تو بڑی اہم ہے، یاد رکھیں. ابھی ٹاپک نہیں ہے لیکن بس تھوڑا سا اس کو ٹچ کرتے ہوئے چلوں گا. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، آپ مائیں ہیں، یاد رکھیں، ہونی والی مائیں ہیں. چلیے ٹھیک ہے، شادی نہیں ہوئی تو اولادیں ہوں گی آپ کو، تو یاد رکھیے میری اس بات کو غور سے سنیے. بچے ماں کا خواب ہوتے ہیں، بچے ماں کا خواب ہوتے ہیں. اب میرا سوال یہ، آپ کیا خواب دیکھتے اپنے بچوں کے لیے؟ سوچیے آپ. بچے ماں کا خواب ہوتے ہیں. اگر مثالیں دینے بیٹھوں تو یہ پورا لیکچر صرف بچے ماں کا خواب کیسے ہوتے ہیں. ہم نے ایسی مثال اسلامی تاریخ میں دیکھی جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھی. تو میں چاہوں گا اب آپ خواب دیکھنے لگے، ایک سوچ بنا اپنے ذہن میں آپ کا بچہ کیا بننے والا ہے. ایک ارادہ آپ کر لے کہ میرا بچہ، بچے سے مراد بچہ بچی دونوں، یاد رکھیے. کامنلی بچہ بولا جاتا ہے، اس لیے بچہ ہوتا ہے. آپ بولیں گے صرف لڑکوں کے لیے بولا میں نے، نہیں، آپ کے بچوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کیا آپ خواب دیکھتے ہیں، وہ بچے وہاں تک پہنچ جائیں گے، یاد رکھیں. لیکن افسوس کی بات ہے، امت نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا، امت کی ماؤں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا. تو جب انہوں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا، اونچی سوچ چھوڑ دی، تو بچے بھی جو ہے پھر ویسے ہم نظر نہیں آ رہے. تو آپ کو سوچنے والا بننا پڑے گا، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا بننا پڑے گا، آپ کو اپنے حق ادا کرنے والا بننا پڑے گا. آپ کو اگر آپ کے حق نہیں مل رہے تو لے کر اس کو ادا کرنے والا بننا پڑے گا. لیکن یہ آپ کا کام ہے. تو آئیے اب گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو دیکھیے میرے پاس کوئی نسخہ تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بولوں کہ یہ نسخہ ہے، میں پڑھ کے پھونک دوں آپ لوگوں پر، آپ بولے ہاں خوشگوار ہو گیا گھر کا ماحول. فیض نے جب سے بولے اب تو پورے جھگڑے مٹ گئے، فتنے مٹ گئے، یہ ہو گئی، ساس ایک دم خاموش، اس کے منہ پہ تالا لگ گیا، اب تو کچھ نہیں بولتی بیچاری، سارا معاملہ اچھا ہو گیا. ساس بولی بہو میری بہت اچھی، اطاعت گزار فرمانبردار، میرے قدموں میں پڑی ہوئی بس میرے. ایسا وہ آپ نے آ کے بولا اور معاملہ پورا بدل گیا تھا. ایسا کوئی جادو کی چھڑی، میجک وانڈ میرے پاس نہیں ہے کہ میں ایسا گواؤں اور چھو کر اور چیز ہو جائے. لیکن ہاں کچھ باتیں کتاب و سنت سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر سکتا ہوں. اب کتنا آپ امپلیمنٹ کر سکے اس کے اوپر ریزلٹس ہے، اور جتنا آپ کریں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ ریزلٹ، اس کے نتائج نظر آئیں گے، یاد رکھیے. تو سب سے پہلے آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ باتیں عبادات سے متعلق نہیں ہوں گی، معاملات سے متعلق ہوں گی، یاد رکھیے. تو پھر اگر میں بولوں اچھے ماحول کے لیے آپ روزے دار بنے، تو نمازی بنے، تو سب یہ تو عبادتوں کا معاملہ، یہ تو اس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، کوئی نماز نہ پڑھے تو توحید پر رہے، شرک نہ کرے. یہ تو کامن بات ہے، مطلب یہ تو لازم ہے کہ انسان کو کہ وہ توحید پر ہو تو مسلمان ہوتا ہے، تو مسلمان بھی نہیں ہوتا ہوں. تو میں عبادتوں کا پارٹ دے لوں گا، معاملات دیکھیں گے انشاءاللہ میں کہ معاملات کے صحیح کرنے سے گھروں میں خوشگوار ماحول کیسے بن سکتا ہے. اس کے باوجود کہ لوگ توحید پر ہے، نماز پڑھتے، روزہ زکات بھی کرتے، لیکن پھر بھی گھر میں معاملہ سکون والا نظر نہیں آتا ہے. تو معاملات کیا گڑبڑ ہو رہے ہیں، کہاں اس کی آپ اور میں اصلاح کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں رکھنے کی آج انشاءاللہ عزیز میں کوشش آپ کے سامنے کروں گا. دیکھیے قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 80 کا ایک حصہ اللہ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کس چیز کی جگہ بنایا ہے؟ سکون کی جگہ. اب میرا آپ سے کوشچن اور سوال ہے، کیا آپ کا گھر سکون کی جگہ ہے؟ کیا میرا گھر سکون کی جگہ ہے؟ ہمارے اعمال سے تو نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا گھر سکون کی جگہ ہے. اگر میں ایک مسلم خاتون سے پوچھوں کہ آج اس کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، مطلب گھر والے سب بول رہے آج کوئی کام کرنی ہے، اب آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ تو سب سے پہلے عورت شادی شدہ ہوں گی بولے گی امی کے پاس جانا ہے، یہ گھر میں تو نہیں رہنا ہے. کچھ لوگ بولیں گے گھومنے جانا ہے، کچھ لوگ بولیں گے پکنک کو نکل جائیں گے. تو بیسک کوشچن ہے، اللہ فرما رہا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے گھروں کو سکون کی جگہ بتایا ہے. لیکن ہمارے عمل سے تو یہ لگ رہا ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے، ہم گھر سے نکل کر باہر جانا پسند کرتے ہیں. برا مت لگنے دیجئے، لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں آپ کو ماننا پڑیں گی، ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں. کیوں؟
سوال ہے کیوں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے گھر سکون کی جگہ ہے، عمل بتا رہا ہے کہ ہمارے گھر سکون سے بھرے نہیں ہے. اس کی وجہ ہے یاد رکھیں. وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر ایک باغ بنے، باغیچہ لگے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے صرف بیج لا کے ایسا پھینک دے آپ اور بولے آپ باغیچہ خود لگ جائیں گا، جھاڑ خود سے ہی آ جائیں گے، کٹنگ خود ہو جائیں گی، پودے خود لگ جائیں گے، پھل خود آ جائیں گے، پھول خود آ جائیں گے؟ نہیں، انتھک محنت کرنا پڑتی صبح اور شام. کون سا جھاڑ لگائیں گے، کون سے موسم میں لگائیں گے، پانی کب کب دینا ہے، کٹنگ کب کرنا ہے، کم اس پہ اگر جھاڑ زیادہ بڑھ گیا تو چھوٹا کرنا ہے، پھول جلدی آ گیا تو ختم کر، سمجھے نا، محنت ہے. تو جب باغ پر محنت ہوتی ہے تو پھر باغ نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ باغ ہے، ورنہ آپ کتنے اچھے جھاڑ لگا تھوڑے دن میں سانپ مکوڑے کیڑے بچھو اور کانٹے دار جھاڑ آ جاتے ہیں. تو انتھک محنت کے بعد گھر ہمارے سکون کی جگہ بنیں گے. گھر سکون کی جگہ ایسے ہی نہیں بنتے. اب پرابلم یہ کہ مردوں سے پوچھو تو عورتوں کی کمپلین ہے اور عورتوں سے پوچھو تو مردوں کی کمپلین ہے. مطلب دونوں صرف ایک دوسرے کی کمپلین لگے. نہیں ہماری بیوی صاحبہ نہیں سنتے، نہیں تو انہوں بولتے ہمارے شوہر نہیں سنتے، انہوں بولتے نہیں ہمارے جو ہے گھر میں ماحول ہی ایسا ہے عورتوں نے خراب کر دیا، انہوں بولتے ہمارے مرد ہی ایسے جنہوں نے وہ نہیں کیا. تو دونوں ایک دوسرے پہ صرف بلیم گیم کر رہے ہیں، یہ اس پہ الزام اور وہ اس پہ الزام. لیکن کہیں نہ کہیں شروعات تو ہم کو کرنا ہے. کیونکہ عنوان خواتین سے میں خطاب کر رہا ہوں، عنوان ہے خواتین کیسے کرے، تو آپ کے بارے میں رکھوں گا. مردوں کے سامنے کبھی رہا ان کے تعلق سے عنوان تو انشاءاللہ ان کی باتیں ان کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے، تو چونکہ خواتین ہے تو آپ کے نقطۂ نظر سے میں کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، عبادت سے متعلق نہیں، معاملات سے متعلق. چلیے آئیے، کچھ ایسے کامن فیکٹرز ہیں، عام باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے جس کو ہم کہیں گے خوشگوار ماحول نہیں ہوتا ہے. خوشگوار سمجھتے اچھا ماحول، خوشی والا ماحول، سکون والا ماحول نہیں ہوتا ہے. وہ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے، اور اس کے بعد کیسے بنا ہے اس کے کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں. تو گویا کیوں نہیں بن رہا اس کے نکات، اور کیسے بنا سکتے اس کے نکات. تو کیوں نہیں ہو رہا، میں نے اپنی سوچ اور سمجھ سے 10 پوائنٹ رکھے ہیں اس کے اندر، 10 پوائنٹس وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیوں ہمارے جگہ گھر خوشگوار نہیں ہے، کیوں ہم پریشان ہیں، کیوں سب کچھ ہوتے ہوئے ہم پریشان ہیں، کبھی کبھار نمازی روزے دار ہوتے ہوئے ہم پریشان ہیں، کیوں، اس کے لیے میں رکھوں گا. آئیے کچھ کامن باتیں کیا ہے معلوم آپ کو جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، خوشگوار زندگی نہیں ہے. پہلی چیز یاد رکھی، خواتین سے متعلق ہے، آپ کے لیے پوائنٹس خاص رکھ رہا ہوں. پہلی چیز یاد رکھی وہ یہ ہے کہ میں کہوں گا پہلا پوائنٹ آج کا جو ہے وہ یہ ہے بدگمانی. یاد رکھیے آج بہت ساری بار خواتین صرف اس لیے پریشان ہے، اور گھر کے اندر چونکہ دیکھیے خاتون پریشان ہو جائے، ماں پریشان ہو جائے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں، شوہر پریشان ہوتا ہے. تو اس لیے کہ بدگمانی خواتین میں زیادہ ہو چکی. یاد رکھیے بدگمانی کو عام زبان میں بولوں گا نیگیٹو تھنکنگ، مثبت سوچ کے مقابلے میں منفی سوچ آ گئی. اور بدگمانی کس کو بولتے ہیں آپ کو معلوم؟ کوئی چیز کو بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر جانچے سوچ لینا کہ یہ آدمی ہے، یہ فلاں چیز ایسی ہوں گی. جیسا کہ آپ نے آج سوچ لیا میرے شوہر میری آج خوشی بھول گئے ہوں گے، اس نے بھولا نہیں بھولا سیکنڈ چیز ہے، آپ لیکن سوچ لیے. شوہر نے یہ سوچ لیا کہ میں گھر جاؤں گا تو آج میری بیوی نے فلاں چیز نہیں کی ہوں گی، نہ اس کے اس کو پروف ہے اس کا، نہ کوئی ایویڈنس ہے، اس نے سوچ لیا. اس کو بولتے بدگمان ہو جانا. میں آپ کے شہر آ رہا ہوں تو آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ آدمی فلاں ہوں گا. آپ میرے لیکچر میں آئے تو میں نے سوچ لیا فلاں ہوں گے. ایک خاتون لیٹ آئی تو دوسری خاتون نے سوچ لیا یہ دیکھو ہوشیار لیٹ آ رہی، دیکھو اجتماع اتنے دیر سے، اس نے سوچ لیا کہ اس نے فلاں ہے. ہم صرف ایک دوسرے کے بارے میں کیا کر رہے؟ بدگمان. اس کو کہتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ. اور منفی سوچ سے پورا ماحول بگڑ جاتا ہے. یاد رکھیے تو منفی سوچ کو نکال کے مثبت سوچ سے ریپلیس کیجیے. یاد رکھیے منفی سوچ آپ کا سکون و چین خراب کرتی، منفی سوچ آپ کے گھر والوں کا سکون چین خراب کرتی ہے. آپ بیوی کی حیثیت سے ہو تو شوہر کے لیے پریشانی ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے ہو تو بچوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، گھر میں کسی حیثیت سے آپ عورت ہو اور آپ منفی سوچ رکھتے ہیں، سب پرابلم ہو جائیں. اور آج منفی سوچ، بدگمانی خواتین میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں. کوئی آدمی سامنے آ گیا، کوئی عورت سامنے کے اچھے کپڑوں میں، ہاں حرام کا لائے ہوں گے. ثبوت ہم جب نہیں لے سکتے تو یہ کیسا لے رہے، حرام کہوں گا. یہ بدگمانی. آج آپ کے گھر میں آپ کی ننند آ گئی دوپہر میں تو اب آپ کو لگ رہا آپ آئی تو جاتی نہیں 4 دن ہی ہے، آپ ہی سوچ لے، اور اس کے حساب سے کام بھی ہو سکتا میں ایسا کرتی، آ گئی تمہاری بہن آج فلاں کر رہی، اور وہاں سے حالانکہ وہ بیچاری آئی چلے جائیں گے. بدگمانی. ساس نے آواز دی کھانا بنانے کے بعد تو آپ نے پہلے ہی سوچ لیا اس نے کچھ نہیں کہا، اب بڈھی کچھ بولنے والی ہے، میں برداشت نہیں کرنے والی، آج تو فیصلہ کر کے ہی چھوڑوں گی میں. ہوتا ہے کامنلی، لوگ بولتے نہیں دل میں سوچتے ایسا، الفاظ وغیرہ سے فائدہ گا، لیکن کامنلی ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ سب نیگیٹیوزم ہے. آپ سب سے منفی تھاٹس کو بھی اگر، یا سب سے منفی پوزیشنز میں بھی سب سے مثبت تھاٹس کو لاگو کر دینا تو دنیا بدل جاتی. معلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہے، دشمن کے گھوڑے ایسے سامنے ہیں، غار میں کے نیچے سے دیکھ رہے. ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر دشمن نے اپنے قدموں کو بھی دیکھ لیا نا تو ہم کو دیکھ لیں گے. سب سے
جس کو کہتے ہیں ماحول کے اعتبار سے دیکھیں کتنے منفی تھاٹس آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے؟ ابوبکر تمہارا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جو 2 کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو. پازیٹیوزم، مثبت تھاٹ تھی. تو پہلے گھروں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون کی جگہ بنائیں تو پہلا کام کرنا ہوگا نیگیٹو تھاٹس کو نکالیے. بدگمانی اردو میں عام زبان میں کہوں گا دور کر دیجئے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے گھر کا ماحول بدلے. دوسری چیز یاد رکھیے جو ہے جو ہمارے گھر کی خوشگوار ماحول کو خراب کرتی وہ یاد رکھیے حسد اور جلن. حسد کیا ہوتی ہے؟ بدگمانی تو بغیر سوچے سمجھے تھاٹ آ جاتا ہے نیگیٹو. اب حسد اور جلن کیا ہوتا ہے؟ حسد کیا ہے معلوم؟ کسی نعمت کو دیکھنا اور نعمت کو دیکھ کر کسی کی نعمت کو دیکھ کر 2 تھاٹ میں سے کوئی ایک تھاٹ لانا، دونوں حسد ہے. 2 خیال میں سے ایک خیال کا دل میں آنا. پہلا خیال آنا اللہ اس سے چھن جائے، اور دوسرا خیال آنا اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. کسی نعمت کو دیکھ کر، جیسا دیکھا آپ نے کسی نے کار لے لیا، آپ نے کار کو دیکھا یا اللہ اس کے پاس کار، یہ بھکاریوں کے پاس کار، یہ فقیروں کے پاس کار، یہ مجھے مل جانا. آپ کو حسد شروع ہو گئی ان سے. سمجھ رہے؟ تو حاسد جو ہوتا ہے، حسد جو کرتا ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو نعمت کو دیکھ کے بولتا اللہ میرے پاس آ جانا، اور دوسرا یہ بولتا اللہ میرے پاس آؤ یا مت آؤ اس کے پاس سے تو چھین جانا. دونوں حاسد ہے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی آ گیا، اس نے 10 تولے کا ہار پہن کے آ گیا، 10 تولے سونے کا، تو آپ نے فوراً دیکھا یا اللہ ان کے پاس یہ کیسے ہوا، یہ کاش میرے پاس ہو جاتا. آپ کو حسد ہو گئی. اور دوسرا آپ سوچ رہے اللہ اس سے تو گم جانا، اس کے شوہر نے بیچ دینا، ان کی حالت خراب ہو جانا، کچھ تو بھی ہونا، میرے کو ملو مت ملو اس سے چل جانا. اس کو بولتے ہیں حسد. 2 ٹائپ کی ہوتی ہے، دونوں خراب ہے. ایک اس کی نعمت اس کو کیوں ملی سوچنا، یہ بھی خراب، اور اس کی نعمت مجھے مل جائے، مجھے ملے نہ ملے اس سے بھی چھن جائے تو اس سے بدتر تھوٹا. یاد رکھ حسد اور جلن سے بہت نقصان ہوتا ہے. یاد رکھیں بہت زیادہ، ٹو مچ. اور خواتین ایک دوسرے کو بس دکے دکے پر حسد کر لے رہے دیکھ کر. اس نے اچھا برقع پہن لیا حسد، اس کو اتنے بچے ہو گئے حسد، ان کے شوہر کی پروموشن ہو گئی حسد، پڑوسی کے گھر پہ دوسرا اسلام پڑ رہا حسد. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ، اللہ اس کا اسلام. آپ نے کیا کرنا ایسے ٹائم پہ؟ الحمدللہ رب العزت نے ان کو نوازا جو نوازنا تھا، اے اللہ مجھے بھی ضرورت ہے مجھے بھی نوازا. اپنے لیے دعا کیجیے نا، اس کو کیوں دیکھ کے آپ پریشان ہو رہے. اور حسد کا پرابلم یہ کس سے کس کو ہو جاتی پتہ بھی نہیں چلتا، کیوں ہو جاتی ہے بھی نہیں پتا چلتا آپ کو، اور کب ہو جاتی ہے بھی پتا نہیں چلتا. اس لیے حاسد سے ہمیشہ بچنا چاہیے، حسد والے لوگوں سے. اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کر دیا اس کے بارے میں کہ حاسدوں کی حسد سے میری حفاظت کر. تو بہت بری چیز ہے یاد رکھیں. تو حسد سے بچیے آپ، ورنہ اس سے خوشگوار زندگی آپ جی نہیں سکتے. اس لیے کہ آپ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہیں، تو آپ خوش کیسے رہیں گے پھر؟ سمجھیے آپ. دوسری چیز، تیسری چیز جو ہمارے خوشگوار زندگی کو خراب کر دی تھی گھر میں خواتین کے لیے خاص طور سے، وہ کیا معلوم؟ غیبت اور چغلی. غیبت اور چغلی، غیبت چغلی اور بہتان تینوں ایک ہی چیز ہے، اس کے الگ الگ عمل کرنے سے اس کا نام بدل جاتا ہے. اب آئیے غیبت کس کو بولتے ہیں وہ سن لیجیے، چغلی اور پھر بہتان کس کو بولتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی برائی بیان کی لوگوں کے سامنے، غیبت بہت بری چیز ہے، تو ایک صحابی یار کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کسی آدمی میں کوئی ایسی چیز ہو جو جس کا اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو اس کو برا لگے، غیبت ہے. جیسا کہ کوئی انسان ہے اس کے آنکھ پہ کچھ دھبا ہے، جیسا اس کے عام رنگ سے الگ رنگ ہے، آپ بول رہے ارے یہ تو فلاں ہے. کسی کلر کو دیکھ کے آپ بولے تو بھوری ہے، وہ تو کالی ہے. اور اگر مرد ہوتا تو بھورا کالا کامنلی بول دیتے ایک دوسرے کو. نہیں کہ وہ فلاں آنکھوں والے، وہ نہیں کہ فلاں چھوٹی چھوٹی والے، وہ نہیں کہ اتنے اتنے قد والے چھوٹے، مطلب اس کی برائی بیان کر رہے آپ. تو اللہ کے رسول نے کہا جب کسی میں کوئی چیز ہو جو اس کے سامنے بولی جائے اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس میں وہ چیز ہے جو میں بول رہا ہوں، وہ گڈھا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ کالا ہے، وہ نپا ہے، سمجھتا چوڑی ناک والا ہے وہ. تو آپ نے کہا اگر وہ ہے اور تم اس کے سامنے بولنے سے اس کو برا لگتا ہے تو پیٹ پیچھے بولنا غیبت کہتے ہیں اس کو. اور اگر اس نے وہ چیز نہیں ہے اور آپ نے کہی تو یہ ہوا بہتان. اور آپ نے وہ چیز اس لیے کہی کہ 2 لوگ لڑ لے، اس کو بولتے چغلی. تو ایک ہی ہے. غیبت کے 3 ٹائپ ہوتے ہیں. وہ چیز جو جس میں ہے اس کے سامنے بولی جائے برا لگے، اس کے پیٹ پیچھے بولنا غیبت. اس لیے بولنا کہ 2 لوگ لڑے، چغلی. اور وہ چیز اس پہ نہیں ہے اور بولنا، یہ ہوا بہتان. بہتان سے الزام ڈالنا، جیسا کوئی گڈھا نہیں آپ بول رہے ہو گڈھا ہے، الزام. تو ایک ہی ہے. تو میں دیکھتا ہوں یاد رکھیے کہ غیبت بہت خطرناک ہو چکی ہے. یاد رکھیے غیبت سے آپ کا سکون چین اڑ جاتا ہے اور دوسروں کا بھی اڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ کچھ بھی کسی کے بارے میں بول دیتے ہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے تو وہ بھی آستین مڑ کے دعوت میں جب ملتی تو بولتی کیوں جی میرے بارے میں. تو آپ کو پھر وہاں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، نہیں نہیں باجی تمہارے بارے میں تھوڑی، وہ تمہارے بازو والی گڈی کو بول رہی تھی میں، تم تو ماشاءاللہ قد ہے تمہارا، کیا بول رہے تم کو. تو جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا آپ غیبت کی وجہ سے. اچھا غیبت کرنے کی وجہ سے
آپ کے دل میں لوگوں کے بارے میں برائی آتی اس لیے تو غیبت کرتا ہے. اچھا سوچنے والا کبھی غیبت نہیں کرتا کسی کی. تو غیبت کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، سکون اور چین چھین لیتی ہے، بہت پرابلم ہوتا ہے سماج میں. تو غیبت کو ہم کو چھوڑنا ہے. چوتھی چیز یاد رکھیں جس سے آج ہمارے گھروں کے اندر صحیح ماحول نہیں ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ جو جس سے ایک اچھا خوشگوار ماحول بنے، جس کو خراب کرتا ہے، طنز اور تانے. طنز اور تانے سمجھتے آپ؟ کسی کو دیکھ کر ایسے کمنٹ پاس کرنا جس کو اگر وہ سنے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ لفظاً اس کے اندر کوئی برائی کبھی کبھار نہیں ہوتی ہے. جیسا کسی کو باہر سے آ گئے، اس میں کوئی برائی ہے، لیکن جس انداز سے بولا نا آپ نے، وہ تانات اور طنز تھا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ جیسا مثال کے طور پہ کوئی بچہ راستے چل رہا اور بازو نہ لیے اور سن رہے نہیں آپ کی بات، تو آپ کیا بولتے؟ جاؤ گرو گرو. لیکن یہاں گرو کا معنی مت گرو رہتا، لیکن آپ طنز مارتے. کیا کرتے؟ اس کو تانا کستے بچے پر، جاؤ گرو گرو گرو. سمجھ رہے آپ؟ تو الفاظ اگر دیکھیں تو کوئی اس میں برائی نظر نہیں آتی، لیکن مقصد دوسرے کو تکلیف. تانا عربی میں کس چیز کو کہتے معلوم؟ نیزا سمجھتے ہو؟ وہ بھالا بولتے ہیں عام زبان میں. نیزا کیا کرتا؟ چپتا ہے. تو تانا کیا کرتا ہے؟ چپتا انسان کو. اور تانا ایک طرح سے یہ مینٹل خودکشی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے. اور ہمارے سماج میں تانوں کا تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. کسی نے کوئی اچھی چیز پہ انکیا آ گیا، اچھا فقیروں کو بھی اللہ نے دے دیا. اب اس کا دماغ بالکل سمجھے نا، وہ اتنا خوش مزاج آیا، اٹھنا شروع ہو جاتا اندر کی کیا اس نے کیسا بولا، کیا ہمت کیسے کی اس نے بولنے. آپ کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، پورے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. بچے بڑوں کو تانے دے رہے ہیں، بڑے ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، ساس بہو کو تانے دے رہی ہے، بہو ساس کو تانے دے رہے ہیں، مرد پورا ماحول بس تانا دے رہا ہے ایک دوسرے. آپ سمجھ رہے؟ تو ایک ماحول بن چکا ہے، اس کو ختم کیجیے. اس سے خوشگوار زندگی گھر میں نہیں بن سکتی اگر آپ ایک دوسرے کو تانے دیں گے تو. سمجھ رہے؟ رسپیکٹ کیجیے ایک دوسرے کی. کوئی آدمی سلو ہو سکتا ہے، کوئی فاسٹ ہو سکتا ہے، کوئی غلطی کر سکتا ہے، کوئی صحیح کر سکتا، تانے مت دیجیے اس کو. اب آپ کا تو رزلٹ ماشاء اللہ آنے والا ہے، پہلے سے معلوم. آپ کو معلوم بچہ کمزور ہے، کیوں تانا دے رہے اس کو؟ بہو نے کھانا لائی تو ساس نے پہلے بول دی تم نے تو ویسے ہی بنائے ہوں گے نا جیسا ہمیشہ بناتے. بہت اچھا. اس سے مراد کیا؟ بہت اچھے سے معلوم نا آپ کو؟ لفظاً دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا، بہت اچھا. فوراً ہو گیا. اپنے اماں کے پاس گئے بھی تو ایسے ہی بناتے. یہ اتنی بات جب آپ سنتی نا ایک بہو اس کی ساتھ سے، تو اس کا آتش فشا پھٹ جاتے اندر، والکینک کی رپشن سے ہو جاتا ہے ایک دم. سمجھ رہے؟ پھر اس کو بار بار شوہر کا چہرہ یاد آتا تو برداشت کر لیتی اپنے آپ کہ شوہر جان دو بیچارہ، کیا بولتے، کانٹوں میں کھلا ہوا گلاب ہے، وہ برداشت کر لو ساتھ والے لوگوں. بہت اچھے شوہر رہتے نا ہمیشہ ماشاء اللہ. وہ ساس آس پاس کا ہی ماحول رہتا، وہ کیچڑ میں کھلا ہوا کمل رہتا شوہر، وہ کچھ نہیں بولتا آپ کو کبھی، لیکن آس پاس سب سے پرابلم رہتا آپ کو. لیکن تانا کمال دکھا دیتا. تانا زندگیاں برباد کرتا. تانوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر لیتے. تانوں کی وجہ سے کسی گھر میں سکون نہیں آ سکتا. چھوڑ دیجئے اس کو، کوئی آپ کو دیتا ہے دینے دیجئے، آپ نہیں دینا کسی کو، یہ بہت بری چیز ہے. اس سے خوشگوار ماحول نہیں بنتا. پانچویں چیز یاد رکھی جو ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور الزام تراشی کرنا. اس سے کسی گھر میں سکون نہیں آج تک جس گھر میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور الزام لگانا، اب جھوٹ بول دیا، جب کوئی آ گیا پوچھنے تو پھر الزام بھی لگا دیا، میں نے نہیں بولا، انہوں نے بولے تھے، میرے کو انہوں نے بولے تھے. اب جیسے کسی کے بارے میں آپ نے بول دیا ان کے شوہر تو آرام کماتے، اس نے عورت آگے پہ آپ نے ایسا کیسا بولا آرام. اب فوراً آپ نے پہلے تو جھوٹ بولا، اب بچانے کے لیے کیا بولتے؟ نہیں میں نے نہیں، وہ ہمارے پڑوسی نے بولے، وہ میرے بازو جو عورت تھی نا، ہاں اس نے بولی، میں نہیں، ماشاءاللہ میں تو جانتی حلال ہے آپ کا، لائیے کھلائیے کچھ، میں کھا کے بتا دیتی، آپ کا تو سوال میں کیوں بولوں گی آپ کا رہا ہوں. تو جھوٹ پہلے بولا، جھوٹ سے بچنے الزام بھی لگا دیا فوراً کسی. جھوٹ اور الزام تراشی یاد رکھے جس جگہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ بولتے بولتے اس کا نام جھوٹوں پہ لکھ دیا جاتا ہے اور وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. جھوٹ اور الزام تراشی سے بچیے. چھٹا کام یاد رکھیے جو ہو رہا ہے جس سے ہمارے گھروں کا سکون چلا گیا، وہ ہے دکھاوا اور انا. دکھاوا سمجھتے آپ؟ دکھاوا اور انا. دکھاوے سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو دکھانا چاہتے ہیں لوگوں، بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو افضل بتانا چاہتے ہیں لوگوں سے. کپڑوں میں دکھاوا، کھانے پینے میں دکھاوا. کچھ لوگوں کا حالت یہ ہے کہ وہ برانڈ کی چیزیں لیتے نہیں لیتے الگ بات ہے، لیکن برانڈ جس میں بکتا اسی کیری بیگز لے کے گھومتے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم عام چیزیں نہیں لیتے. دکھاوا اور انا دونوں ایک ساتھ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ دونوں کا بہت ایک دوسرے سے ریلیشن اچھا خاصا ہے. انا سمجھتے آپ کو بولتے میں پنا اردو کے اندر، عربی میں انا، انا میں، اس کو اردو میں بولتے میں ایگو. سمجھ رہے آپ وہ انگلش میں؟ تو میں پنا، ہم سب کچھ ہے، ہم نے فلاں کیا، ہماری چیزیں یہ ہے، تو ہر چیز کو دکھا رہے.
مثال کے طور پر ایک اچھا خاصا سردی کا ماحول سمجھو چل رہا ہے، شام کا ٹائم ہے، ایک عورت نے کوئی زیور لے لی، اتنی گرمی ہوتی اس کو، اچانک بہت گرمی ہے، جلدی سے بٹن کھول کے ایک دم، دوسرے ہوتا رہے یہ کیا ہو گیا باجی، کب لیا آپ نے؟ بس یہ تو چلتے چلتے بس جا رہے تھے، ہمارے شوہر نے بولا ارے لے لو، بیگم دلا دی، حالانکہ 2 مہینے سے لڑ رہی تھی اس کے لیے، لیکن اب لوگوں کو شو آف کر رہے گی تو صرف ایسی، اب دوسرے لوگ ایک دم پریشان کہ دیکھو ان کے شوہر کتنے اچھے، ہمارے شوہر تو بےچارے نہیں لا سک رہے، آپ دکھاوا کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہمارے سے اچھا کوئی نہیں، ہم سے اچھے بچے کسی کے نہیں، ہم سے زیادہ اخلاق والے لوگ نہیں، ہم سے زیادہ شادیاں کسی کی اچھی نہیں ہوتی ہے، ہمارے زیادہ سرونگ میں کوئی اچھا نہیں، خاندان سب سے اچھا ہمارا ہے۔ کیا کرنا ہے، کون کیسا ہے، کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، فیصلہ وہ کرنے والا ہے، تو لوگوں پہ کیوں آپ انحصار کریں؟ تو دکھاوا اور انا برباد کر رہی زندگی۔ خواتین جب سکون میں نہیں ہوتی دکھاوے رہنے کی وجہ سے، تو گھر میں سکون نہیں آتا ہے۔ اسی طرح آگے ہم بڑھتے ہیں، 7ویں چیز جو ہے وہ یاد رکھیے، جو ہمارے گھر کا سکون برباد کر رہی ہے، وہ ہے یاد رکھیے فیشن اور مادہ پرستی۔ فیشن سمجھتے آپ؟ ہر جو نئی چیز ہے اور مہنگی چیز ہے مجھے لینا ہے، ہم کو لینا ہے، اور یہ کامن ہے ایک دم، اور اتنے جھگڑے اس کی وجہ سے، فیشن اور جس کو ہم کہیں گے مادہ پرستی۔ مادہ سمجھتے ہیں آپ؟ چیزوں کو جمع کرنے کا شوق۔ ایک تو اس میں مال بہت جاتا ہے، آپ کا پیسہ بہت جاتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر ایک ہینڈ سیٹ آپ نے لیا جس کو چلانا بھی نہیں آتا آپ کو، اسکرین سیور بدلنا ہے تو بازو بولتے بیٹے ذرا بدل کے دو، لیکن وہ آپ کو رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کا اسٹیٹس پتہ چلتا ہے، سماج میں مقام پتہ چلتا ہے۔ تو آپ نے مادے کو جمع کر لیا جس کا استعمال بھی نہیں آتا آپ سمجھ رہے؟ فیشن کے نام پہ تو کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اتنے دن میں ساڑی چاہیے، اتنے دن میں جوڑا چاہیے، اتنے دن میں اسکارف چینج کرنا ہے، اتنے دن میں چشمہ بدلنا ہے۔ وہ پہلے تھا 2 پیس کا فیشن، اب 3 پیس چشمے آ رہے، بیچ میں ایک کاڑی، سائڈ میں 2 کاڑیاں، 3 پیس، تو یہی لینا ہے۔ اب بیچارہ شوہر بول رہا ابھی بیگم 6 مہینے پہلے لیے تھے، باپ بول رہا بیٹے ابھی 6 مہینے پہلے لیے تھے، ہے نا؟ بھائی بول رہا بہن کو ابھی لیے تھے، نہیں ابھی ہونا، اس لیے کہ سب وہ پہن کے آ رہے ہیں، میں کیسا پرانی پہنوں گی؟ تو یہ فیشن اور جس کو کہتے ہیں مادہ، چیزوں کو جمع کرنے کا شوق آپ کا اور ہمارا سکون برباد کر دیتا، معلوم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیے آپ، اس گھر کے اندر ایک کمرے کے بارے میں آتا 7 یا 9 ہاتھ والا کمرہ، ایک ہاتھ ہوتا 18 انچ کا، اپروکسیمیٹلی 1.5 فٹ، تو 7 ہاتھ اور 9 ہاتھ بولے تو ایک کمرہ ایک تقریباً 9 فٹ سے لے کر 7 فٹ کے بیچ میں ہے، اور وہ ایک کمرے میں آپ کھانا بھی بناتی ہے آپ کی زوجہ، وہی چکی آٹا بھی پیسا جاتا ہے، وہی بیڈ روم ہے، وہی لیونگ روم ہے، وہی ڈائننگ روم ہے، وہی کچن ہے، ایک ہی روم ایک بیوی کے پاس، اور جس کی ہائٹ آتی ہے ایسی کہ پورا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے آدمی، اس کے اوپر کھجور کی چھال ڈالی ہوئی ہے، پتے وتے ڈالے ہوئے، بارش زیادہ ہوتے اس میں سے وہ گلتا تھا، ٹپکتا تھا، دھوئیں کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، کالا تھا اندر سے، جلانے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ آپ کا گھر ہے، لیکن سکون کتنا ہے ان گھروں کے اندر، سبحان اللہ۔ آج دیکھیے آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں وہ جو اس زمانے میں گھر تھا اس سے قیمتی تو آپ صرف ایک لباس پہن لیتے ہیں، لیکن وہ سکون میں تھے۔ ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہو کے بھی ہم جو ہے بے اطمینان ہے، یاد رکھیے، پریشان ہے۔ فیشن اور مادہ پرست چھوڑ دیجئے، اللہ نے جو دیا شکر ادا کیجئے، کم سے کم منیملسٹک لائف بولتے ہیں اس کو، کم سے کم استعمال کیجئے دنیا کی چیزیں، زیادہ سے زیادہ بھیجیے آخرت کے لیے، اور دنیا سوار کے اپنی چلے جائیں یہاں سے، وہ اصل زندگی، وہ اصل زندگی۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 8ویں چیز، ہرس اور ہوا۔ خواتین اپنا سکون بھی کھو بیٹھتی ہے، دوسروں کا بھی کھو دیتی ہے جب اس کو ہرس اور ہوا ہو جاتی ہے۔ ہرس سمجھتے آپ؟ انہوں نے لیا تو میرے کو بھی لینا ہے، باجی نے لے لی میں کیسا نہیں لے سکتی ہوں، پڑوسی کے پاس آ گیا میرے پاس آنا چاہیے۔ ہرس اور ہوا عبادت میں نہیں کرتے آپ، جیسا کہ پتہ چل گیا بازو والی عورت ہے وہ جو ہے تہجد پڑھتی ہے، تو آپ اس کو نہیں مانتے، ان کو چھوڑو، وہ مولوی عورت ہے، اپنے کیا ان سے نہیں، لیکن دنیا کے اندر آپ کو برابر اس نے گاڑی لے لی، اپنے کو چاہیے ہرس، اس نے فلاں کیا، اچھائی میں ہرس کیجیے، آپ پیچھے بھاگے نہیں، برائی میں ہرس، ان کی شادی میں اتنا خرچ ہوا، ان کے فلاں نے ایسا لیا، یہ جوڑے پہنے، یہ ہرس کی چیز نہیں ہے۔ نیکی میں ہرس کیجیے، نیکی میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیے اور دنیا میں اپنے سے نیچے۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ نیکی میں اپنے سے نیچے اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں۔ ہرس اور ہوا۔ اسی طرح جو ہے 9ویں چیز یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑا کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑی بڑی چیزوں پہ لڑیے آپ، میں کہہ رہا ہوں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں وجہ بن جاتی ہے۔ وہ شادی میں انہوں نے ہم کو گھورے، اب ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے آنکھ صاف کریں گے کھول کے گھورے نہیں ہوں گے آپ کو، نہیں گھورے انہوں نے۔ وہ شادی میں انہوں نے ہم کو دیکھے تک نہیں، تو اس کا مطلب اب ہم ان کو بھی دیکھیں گے نہیں۔ ارے لیکن وہ ہو سکتا ہے مصروف ہوں گے اس لیے نہیں دیکھے ہوں گے، آپ سمجھ؟ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ آپ کا بچہ ہمیشہ ہمارے بچوں کو مارتا، چھوٹی باتیں بچے کر لیتے ایسے۔ ان کا بچہ جب بھی آتا نا ہمارے بچوں کی کھلونے لیتا، غارت ہو یہ بچہ، چھوٹی سی بات ہے، کھلونا ہے اور کیا ہے،
لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ جمع کر کے اس کا کارٹ بناتے ہیں کہ باسکٹ تیار کرتے ہیں، اور پھر موقع ملنے پر پوری باسکٹ کھول کے سامنے پورا سامان بچھا دیتے ہیں. ایسا مثال کے تو سامنے والے نے آپ کو کچھ بول دیا، آپ ایسا بول رہے ہیں ہم کو، آ جاؤ اب آپ کا دیکھو اب کھولتی میں. بچپن میں جب آپ میرے کو دیکھنے آئے تھے جب میں 1 دن کی تھی، جب پیسے نہیں رکھے تھے آپ نے، وہاں سے شروع کرتے آپ. دوسرا اس کے بعد آپ آئے تھے جب میں 1 سال کی تھی، یہ سب باتیں میرے کو بتائے گا، وہاں سے شروع ہو رہا تو یہاں تک لے کے آتے ہو. دوسرا آدمی تو بولتا کان میں سے خون نکال دی بھائی اس نے. کیا کیا قصے ہیں کب کے پیدائش کے پہلے دن سے شروع. آپ سمجھ، ایک مسئلہ ہوا تھا، مسئلہ ختم ہوا، بات چھوڑ دینا تھا، آپ نے پورا جمع کر کے رکھی باسکٹ کے اندر، ہر وقت تیار ہے بالکل آپ اس کے لیے. مزہ نہیں. 10ویں اور آخری چیز جس سے گھروں کا سکون برباد ہوتا ہے، جب آپ سکون میں رہیں گے تو گھر نہیں رہیں گا، اور آپ کو تو خوشگوار ماحول بنانا ہے نا، تو وہ ہے ذرا ذرا سی باتوں جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس پہ رشتہ توڑ دینا. بہت خطرناک بات ہے، رشتہ توڑنا بہت خطرناک بات ہے. رحم سمجھتے ہیں آپ؟ یوٹرس، اس کو عام زبان میں بولتے بچے دانی. بچہ ماں کے پیٹ میں جا رہتا اس کو بولتے رحم. مادر رحم سنا ہوا لفظ یہ. تو رحم سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ پیدا ہوتا بچہ، پیدا ہونے سے رشتے بنتے. تو اللہ نے کہا جو تجھ کو جوڑیں گا میں اس سے اپنا رشتہ جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑیں گا میں اس سے اپنا رشتہ توڑوں گا. تو رحم خوش ہو گیا. پھر مطلب رحم نے دعائی دی اللہ کو میرا کیا معاملہ. تو اللہ نے کہا جو تجھ سے رشتے، مطلب جو رشتوں کو باقی رکھیں گا میں بھی اس سے رشتے باقی رکھوں گا، اور جو رشتوں کو توڑیں گا میں بھی اس سے رشتہ توڑ دوں گا. رشتہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ تھوڑی سی بات پر کہ شادی میں عزت نہیں ہوئی، کھانا برابر نہیں کھلائے، گاڑی میں بٹھا کے نہیں لے گئے ہم کو، ہاں فلاں دن مانگے تھے ادھار کپڑے پہننے کو دیے نہیں ہم کو. کیا مانگے تھے؟ 5 تولے کا زیور تو مانگے تھے ایک دن پہننے کے لیے، 5 تولہ 2.5 لاکھ ہوتا ہے. کون سی بڑی بات تھی ان کے لیے؟ ان کے پاس کون سا آ رہا ہم کو، مطلب ہر چیز کے لیے تو رشتہ توڑ دیتے ہیں. اب ہم امی کے پاس نہیں جائیں گے تمہارے، اب تم اپنے دادی کے پاس بچوں نہیں جاؤں گے، اب میں اپنے بھائی کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی، اس نے ایسا بولا. مت توڑیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ختم کیجیے، ایشوز کو آگے بڑھیے. گھر میں سکون ہوگا، آپ کے ذہن میں سکون ہوگا، اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہی باہر نکلتی ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ مرتبان میں جو چیز پہلے سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے، مطلب ڈالی جاتی ہے، تو جب بھر کے جو چھلکتا ہے وہی ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے. تو اگر اندر اچھائی ہوں گی تو باہر بھی اچھائی، اندر برائی تو باہر بھی برائی، اندر نیگیٹو تھاٹس منفی خیال ہے تو باہر منفی خیال، اندر پازیٹو تو باہر پازیٹو، اندر اطمینان تو باہر اطمینان، اندر سکون تو باہر سکون. تو یہ اصل ہے قلب جس کو دل. تو بہرحال یہ 10 نکات تھے جس سے سکون مارا جاتا ہے. اب اس کا الٹ کر لیجیے آپ. چغلی چپا چھوڑ دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، حسد نہیں کرنا ہے، ہرس ہوا اچھائی میں رکھنا ہے، برائی تو ہو جائیں گا. لیکن اب میں کچھ اور پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیوں ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان نہیں ہے. ہمارے گھر جو ہے ایک خوشگوار زندگی ہم لوگ کیوں نہیں گزارتے ہیں. تو عورت کو میں 4 رول میں بانٹوں گا یہاں، 4 کیٹیگریز میں، اور وہ چاروں رول میں کیا کرنا ہے اس کو تاکہ گھر میں سکون ہو، اطمینان ہو، خوشگوار ماحول، جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ میں رکھوں گا. تو 4 کیٹیگری کیا ہے؟ پہلا، بیوی ہونے کے ناطے وہ کیا کرے. دوسرا، ماں ہونے کے ناطے وہ کیا کرے، ایک اہم رول ہے نا ماں میں ایک عورت کا. تیسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بیٹی ہونے کے ناطے وہ کیا کرے. چوتھا ہم دیکھیں گے بہن ہونے کے ناطے کیا کرے. اور یہ 4 رول کی میں ہی عورت کا اصل مقام ہے. جو والد کی بہن ہوتی پھوپھی بن جاتی ہے، جو میری بہن ہے بہن ہو جاتی، سمجھے نا. تو یہ 4 اہم رول ہے. اب یہ رول ہی سب نبھاتے ہیں. یہ عورتیں پھر 4 کیٹیگری کی الگ الگ رشتے، اور بھی خالہ ہو جاتی ہے، پھوپھی ہو جاتی ہے، مامی ہو جاتی ہے، چاچی، لیکن اصل 4 ہی ان کے کیٹیگری ہے. تو یہ چاروں کیٹیگریز میں آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ گھر میں خوشگوار ماحول ہو وہ میں رکھوں گا آپ کے سامنے. اور یہ چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں گے اور یہ چیزیں کریں گے، بچنے والے 10 پوائنٹ ہو گئے، اب کرنے والے پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس ماحول بدل جائیں گا. پہلا، بیوی ہونے کے ناطے آپ کو کیا کرنا ہے گھر کے اندر تاکہ گھر میں خوشگوار ماحول بنا رہے. پہلا کام، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے. شوہر کی اطاعت سمجھتے ہیں آپ؟ اچھائی میں جو وہ بات کہے اس کو ماننا چاہیے، برائی میں نہیں، اچھائی میں جو بھی کہے ماننا چاہیے اس. تو اطاعت اور فرمانبرداری پہلا کام کرنا ہے. ہاں بس پہلا کام کیا رہتا ہے خوشگوار زندگی کے لیے؟ ہم سوچتے ہیں شوہر کو وش میں لے لینا. پہلا کام یہ ہے. یہ کیا مولوی صاحب اطاعت فرمانبرداری؟ پہلے شادی کرو، جاؤ اور وش میں کر لو اس کو. مطلب پورا ایسا کہ سچو بولے تو اس نے جو بولے وہ کر دینا. امی سے الگ تو الگ، نیا گھر تو نیا گھر. اطاعت اور فرمانبرداری. آپ بولیں گے ہمارے لیے کیا سب باتیں؟ نہیں، ان کے لیے بھی ہے، لیکن خطاب خواتین سے اس لیے آپ کے پوائنٹ رکھ رہا ہوں، اس لیے ان کو بیچ میں نہیں لا رہا ہوں. مردوں سے خطاب ہوگا تو ان کے پوائنٹس ان کے سامنے رکھے جائیں گے. آپ سے خطاب، آپ کے پوائنٹس. اطاعت اور فرمانبرداری مطلب بات کو سنیں،
صحیح بات اگر کرتا ہے تو انکار نہ کرے، حق بولتا ہے تو مانے، سچ اچھے کام کے لیے حکم دیتا ہے، دل گوارا نہیں کر رہا ہے کچھ کا پھر بھی کرے، اس لیے کہ اچھا بول رہا نا، کوئی برے کام کا حکم نہیں دے رہا ہے آپ کو، تو کرے اطاعت ہونا. چونکہ جب عورت بیوی ہونے کے ناطے شوہر کی اطاعت فرمانبرداری نہیں کرتی تو گھر میں سب سے زیادہ ماحول اسی سے خراب ہوتا ہے. آپ اگر مثال لیں تو امی ابا کو لے لیجیے، آپ اپنے آپ کو مت لیجیے، اپنے سے بڑوں کو لے کے دیکھیے گا کہ آپ چھوٹے تھے یا امی ابا گھر میں اگر ان دونوں میں انبن ہو گئے تو گھر کا پورا سسٹم درم برم ہو جاتا، مطلب ہر چیز خراب ہو جاتی تھی، گھر کا ماحول صحیح نہیں چلتا، امی ادھر ناراض، ابا ادھر ناراض، بچے بنانے میں پریشان، یہ کھانا نہیں کھا رہا، انہوں کھانا نہیں بنا رہے، انہوں بنا رہے تو انہوں کھا رہے نہیں، ابا بہت پریشانی ہو رہی، بچے بول رہے اب کرنا تو کیا کرنا، ابا بھی نہیں سن رہے امی بھی نہیں سن رہی، پھر بول رہے ماموں کو لاؤ تو لوگ نہیں، ابا ماموں سے چڑ جاتے نہیں جمتا، چاچا کو لاؤ، چاچا اس سے امی کی نہیں جمتی، ان سے بھی نہیں جمیں گا، کرے تو کیا کرے، کتنی پریشانی ہوتی ہے نا. تو پہلا کام بیوی اس بات کو سمجھے، شوہر کی اطاعت فرمانبرداری کرے، انشاءاللہ اس ماحول اچھا ہوگا. دوسرا کام کرنے کا یہ ہے خرچ میں کفایت جاری رکھے. اکثر گھروں میں جھگڑے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین زیادہ خرچ کر دیتی، آپ لوگ نہیں کرتے، لوگ کرتے ہوں گے عورتیں دوسرے محلوں میں ادھر ادھر، آپ لوگ نہیں کرتے ماشاءاللہ، زیادہ خرچ کر دیتے، زیادہ خرچ کرے. اب خواتین بولے آپ زیادہ خرچ زیادہ کہاں کر رہے، شوہر کی تنخواہ 10,000 ہے، 9,550 روپئے خرچ کر رہے نا، باقی تو ان کے پاس ہی 450 روپئے پورے کھا لے رہے ہم. لیکن ویسا نہیں ہوتا، نہیں شوہر کی تنخواہ بڑھنے والی بول کے ابھی سے ہم نے خرچے بڑھا دی، بڑھنے والی ہے ابھی سے خرچے کیوں بڑھا رہے ہو. اس کو ایک اردو میں ایک محاورہ ہے، جتنی چادر اتنے پیر پھیلانا. وہ چادر بولے تو بچھانے والی چادر نہیں، فارسی زبان میں چادر بولے تو گھر کو بولتے، وہ لوگ ٹینٹ بناتے تھے نا چادر کے، اس کو بولتے چادر، چادر. تو جتنا ٹینٹ جتنا گھر اتنے ہی پیر پھیلاؤ، چونکہ اس سے پیر زیادہ پھیلیں گے تو گھر سے باہر جائیں گے، سردی گرمی لگے گی پیروں، یہ اس کا معنی ہے. تو کفایت شاری بہت ضروری ہے، کنجوسی نہیں بول رہا ہوں میں، یاد رکھیں کفایت شاری، چیزوں کو بچا کر سلیقے کے ساتھ کرنا. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بہت غریب تھا، اتنی غربت تھی کہ ماں عائشہ فرماتی کبھی کبھار چولہا 2 مہینے نہیں جلتا. تو لوگوں نے سوال کیا پھر آپ کھاتے پیتے کیسے تھے؟ تو کہا اڑوسی پڑوسی لا کر بکری کا دودھ دیتے اسی سے گھر چل جاتا تھا، لیکن روٹی بنانے کے لیے چولہا نہیں جلا، کبھی کھانے کو جو کچھ مل جاتا. تو ماشاءاللہ ہم لوگ تو بہت اللہ نے مال و دولت دیا، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے نا. کفایت شاری، میں کنجوسی نہیں بول رہا ہوں، چیزوں کو سید کر رکھنا بولتے ہیں ہم زبان میں. تو وہ گھرانے سے غریب تھے ایک طرح سے پیسے کے معاملے میں، لیکن اتنے سلیقہ مند لوگ تھے، اسی کو امتحان سلیقہ مند بنی. کفایت شاری کیجیے، شوہر کے پیسے کو ایسا سوچ کے وہ کیجیے کہ اس پیسے کو کیسا ایسا خرچ کروں کہ اس کا بار بار فائدہ ہوتا رہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے. بھیجا اس کو کہیں نہ خرچ کرو، چونکہ میں نے اکثر جھگڑے دیکھا پیسے کے زیادہ خرچ پہ ہوتے ہیں، تم زیادہ خرچ کرتے جھگڑے چل. تیسری چیز یاد رکھیں بیوی ہونے کے ناطے گھر میں خوشگوار زندگی کے لیے کیا کرنا ہے، لوگوں کی خدمت میں آگے بڑھے. دیکھیے ایک اصول میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو اچھی بات. لوگوں کو اپنے اوپر گرویدہ کرنے کا یا اپنا غلام بنانے کا طریقہ یہ ہے، گرویدہ سمجھتے ہیں نا کہ لوگ آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرے، تو اس کا ایک بہترین اصول ہے، آپ ان کے غلام بن جائیے، وہ آپ کے غلام بن جاتے ہیں. یہ اصول یہ دنیا نے دیکھا، جو کام کرنے والا انسان ہے ہر آدمی اس سے پوچھ کے کام کرتا، ہم کرنا کیا، کیونکہ سب بولتے نہیں اس کے اتنا کام کوئی نہیں کرتا. تو آپ نے لوگوں کے لیے خدمت کی، لوگوں نے آپ کو مقام دے دیا. دیکھیے گھر میں بھی ہوتا ہے، ساس بول رہی نہیں یہ بہو کے بغیر تو میرا کوئی کام نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ اتنا کام کرتی بیچاری، میں اس کے بغیر کچھ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اب گھر میں فلاں، تو آپ ضرورت بن جائیے لوگوں کی، لوگ آپ کے غلام بن جاتے ہیں. پھر خدمت ہی ایک اچھا طریقہ ہے لوگوں کے دل جیتنے کا، یاد رکھیں بہترین طریقہ ہے. کھلانے سے پلانے سے صاف صفائی سے لے کر تربیت سے کافی چیزیں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے. تو خدمت میں آگے رہیے. اسی طرح جو کام کرنا ہے یاد رکھیے، راز کو کبھی فاش نہ کرے. بیوی کے حیثیت سے بول رہا ہوں، شوہر کے معاملے میں شوہر نے بول دیا میری تنخواہ اتنی، بولو مت، تو آپ بول رہے اب شوہر کو کسی نے آفس میں بولا اچھا تمہاری تنخواہ اتنی، بولا میں نے تو کسی کو نہیں بولا. اب بیوی کو آ کے پوچھ رہا بیگم میں نے آپ کو بولا تھا خالی، آپ نے کسی کو، آپ بولے بیگم میں نے کسی کو نہیں بولی سوائے ایک کے. اب دیکھو بیگم وہاں تک بات چلے گیا، وہ نے فون لگا رہا امی آپ نے کسی کو بولا، امی بولے کسی کو نہیں بولے بیٹا میں نے سوائے ایک کے، تمہارے ابا کو بول دی میں نے. ابا کو ارے ابا آپ نے کیا کرے، بولے میں نے کسی کو نہیں بولا، تو بیٹے کو بول دیا تھا اس دن بیٹھے بیٹھے تمہارا بہنوں اتنا کما رہا. بیٹے کو بول رہا تم نے کیا کیا، میں نے کسی کو نہیں بولا. وہ ایک آدمی کے سامنے منہ سے نکل گیا آفس کے، اس نے بولا تھا نا نہیں بولنا، نہیں کمانا نہیں ہوتا. کتنے مسائل ہوتے. دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ 2 چیزوں پر ڈیپینڈ ہے بہت زیادہ. کیا ہے معلوم 2 چیزیں؟ پہلا محبت، دوسرا اعتماد.
یہ دو امپورٹنٹ پلر سے ریلیشن شپ کے، میاں بیوی کے خاص طور سے، محبت اور اعتماد، بھروسہ. اور جب آپ راز فاش کر دیتے تو یہ اعتماد والا پلر گر جاتا. اعتماد والا پلر گرے گا تو یاد رکھیے محبت والا پلر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا. کیا آپ دیکھیں گے کہ اپنے بہنوں سے شیئر کرتا چیزوں کو، بیوی سے نہیں کرتا. آپ بولیں گے میرے کیا ہو گیا، تو بولیں گے پچھلی بار تنخواہ کا تم نے کرے نا، نہیں اب نہیں کروں گی. اب بولو کوئی راز، آپ دیکھو میں کیسا رکھتی ہوں، کتنا بھی پیٹ دو، کتنا بھی تڑپوں، میں بولوں گی نہیں کسی کو. بولتا نہیں تم نے پچھلی بار اعتماد کھو دیے میرا. تو راز کبھی فاش مت کیجیے، وہ چھوٹی سے لے کر بڑی چیز ہو سکتی. گھر میں آ کے چاہتے اب سکون والی زندگی ہو. ٹھیک، اسی طرح کرنے والے اور کام کیا ہے، شوہر کے رشتے داروں سے اچھا سلوک کیجیے. آپ دیکھیے گھر میں خوشگوار ماحول رہیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح اور کام کرنے والا کیا ہے، وہ یہ ہے خود کی اور گھر والوں کی حفاظت کیجیے. اس سے گھر میں جب آدمی خود کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو شوہر بڑا ان سے نہیں ملنا، یہاں نہیں جانا، جب میں گھر میں رہوں تو یہ آدمی نہیں آنا، چاہے وہ تمہارا کتنا اچھا ہو لیکن میں نہیں پسند کرتا ہوں وہ آئے. جب شوہر کسی رشتے دار کو بیوی کے پسند نہ کرے کہ وہ گھر پر آئے تو وہ پھر نہ آئے، اس سے نہ ملے. وہ کوئی بھی ہو سکتا، سمجھ رہا ہے بات. پسند نہیں، اس کا یہ نہیں کہ اس کے والد سے ملنے سے منع کر دیں گا، لیکن ایسے رشتے دار کی چچیرے بھائی سے ہم بات کرتے منہ میرے خلیرے، اس کو پسند نہیں بالکل کہ آپ بات کریں. وہ بولتا نہیں آنا چاہیے، میں نہیں رہا تھا، میں رہا تھا آیا لگ بھگ. تو ان کو آپ بولنا چاہیے کہ آپ مت آیا کیجیے، میرے شوہر نہیں. اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے. تو یہ چند باتیں تھی جو بیوی ہونے کے ناطے آپ کو کرنا ہے گھر میں خوشگوار ماحول کے لیے. اب آئیے ماں ہونے کے ناطے آپ کو کیا کرنا ہے گھر میں خوشگوار ماحول کے لیے. پہلا کام آپ کو کرنا ہے بچوں کی علم اور ادب کے اعتبار سے تربیت کرنا ہے. آپ بچوں کی علم اور ادب کے اعتبار سے تربیت کرنا، خوب نالج دینا ہے اور خوب اخلاق سکھانا ہے. اخلاق سے زیادہ وزنی میزان میں کوئی چیز روز قیامت بھرنے والی نہیں. یاد رکھیں، کیا آپ نے اپنے بچوں کو علم اور اخلاق سکھایا؟ سوچئے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچوں سے کوئی ملنے آ رہا وہ بگڑ کے چل جا رہا. لوگ بول رہے ان کے گھر نہیں جانا، بچے سے بگڑ جاتے کیونکہ ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ماں اپنی زندگی میں شادیوں میں لگی ہے، ماں پڑوسیوں کے گھر کے اندر جھانکنے میں لگی ہے، غیبت اور چغلی میں لگی ہے، فون لگا کے لوگوں کو انفارمیشن دینے میں لگی ہے، فیشن پرستی میں لگی ہے. اور بچے اپنے اعتبار سے تربیت پا رہے جیسے جنگلی جھاڑ ہوتا ہے، بیج لگا دو، اگ گیا جل گیا جل گیا. پہلا کام ہے بچوں کی تربیت علم اور ادب کے تحت. دوسرا کام جو کرنا ہے بچوں کو وقت دے ماں ہونے کے ناطے. کئی ماہوں سے بچوں کی کمپلین ہے ماں ان کو وقت نہیں دیتی کیونکہ ماں بہت بزی ہوتی ہے. کیسے کیا کیا کام بزی ہوتی ہے ماں؟ بزی ہوتی ہے واٹس ایپ کی ویڈیوز چیک کرنے میں. اور واٹس ایپ کا تو ماشاءاللہ ایسا حال ہو گیا، میاں بیوی اس سے زیادہ نزدیک کوئی رشتہ نہیں. تو انسان میں انسانوں کا دنیا معلوم ہے آپ کو. میاں بیوی ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دونوں کی پیٹ ایک دوسرے کو لگ رہی ہے اور ادھر کٹ 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 چل رہا ہے. اب شوہر پلٹتے بیوی کچھ بھی نہیں، بیوی پلٹتے شوہر کچھ بھی نہیں. تم اپنا چل رہے تو میرا اپنا چل رہا ہے. آپ کیا دنیا عجیب ہو گئی نا. مطلب ساتھ ہے پھر بھی ان کو ایک دوسرے سے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ انٹرنیٹ ایسے کرتا ہے بچوں کے ساتھ ہی والا. بچہ آ کے امی یہ کرنا ہے کیا جی، کبھی امی کو بتا رہے گھر کا کیا حال ہے، کبھی امی باہر ہے تو وہاں سے کال آ رہا ان کا دن بھر بیٹی کیسی ہے. چونکہ آپ نے دشمنوں کو بیٹی دے دی نا تو اب روز چیک کرنا ضروری، زندہ ہے نہیں، ہر گھنٹے زندہ ہے نہیں ہے، زندہ ہے نہیں ہے. ہر گھنٹے کال آ رہا امی کا، ہر گھنٹے بھابھیوں کو، چاچیوں کو، ممانیوں کو، رشتہ داروں کو بتانا ہے، لوگوں کے کال سے بات کرنا ہے. بچوں کے لیے ٹائم کا ہے آپ کے پاس؟ آپ واٹس ایپ یوز کرے، بچہ آگے جھانک لے رہا تو بس اتنی دیر وہ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں ماں اور. یہ انٹرنیٹ وغیرہ سب چھوڑ دیجیے، اس کی ضرورت نہیں آپ کو. آپ اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان دیجیے اور اس میں جو شرعی ضرورت ہے ہر چیز کو پورا کیجیے. میں نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ بند کیجیے، لیکن اس حد تک کہ بچوں کی تربیت کا آپ کے وقت بھی نہیں ہے. اور یہ ہو رہا ہے، جو لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ان کو بتائیں. اور آپ میں سے میں جانتا ہوں اکثر لوگ انٹرنیٹ ایڈکٹ ہے. انٹرنیٹ ایڈکٹ سمجھتے ہیں آپ کو اس کی لت لگ گئی ہے. چلو آزمانا ہے آپ کو کہ آپ کو اس کی عادت لگی ہے نہیں لگی، تو اس کے طریقے بتا دیتا ہوں آزمانے کے. پہلا کام، رات میں اگر واٹس ایپ براؤز کیے بغیر، ویڈیو دیکھے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب آپ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہو پہلے سے. دوسرا طریقہ آپ جاننے کا، آپ کے پاس سے اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ جو ہے ایک دن کے لیے گھر میں رکھ دیجیے اور یہ طے کر لیجیے آج اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، کچھ بھی ہو جائے. یہ خیال سے اگر آپ کو ہاتھ پیر میں کسکساہٹ شروع ہو جائے نا، اینگزائٹی، تو سمجھ جائے آپ ایڈکٹ ہیں. کچھ لوگ تو اتنے ایڈکٹ ہو گئے کہ رات میں نیند میں بھی یوں کر رہے ہو. ہینڈ سیٹ کو چلانے کی جو عادت ہو گئی یوں. شوہر پریشان، بیوی کیا کر رہے تم؟ حساب کتاب کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ نہیں بولے وہ ہینڈ سیٹ چلا رہی تھی رات میں. ویزا دن میں تو بزی تھی، رات میں بزی رہ رہی میں آج کل. یہ ہو رہا ہے.
اب بچے ماں کو اسی حالت میں دیکھ رہے ہیں، اسی ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے 4 5 6 سال کے بعد بچے کو ماں سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کیا چاہیے؟ ماں کا ہینڈ سیٹ. کیونکہ بچے انہیں چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں جن کو بڑوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے ہوں. تو ماں کنٹینیوس ہینڈ سیٹ میں، تو بچے پھر ہینڈ سیٹ کے عادی ہوتے. پھر ماں بڑی ہونے کے بعد بڑی بیٹے میری خدمت کے لیے آؤ، تو بولتے امی ذرا تھوڑا سا ہینڈ سیٹ. پھر وہ آپ کے ڈیمانڈس پورا نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے اپنی بچپن میں ان کے ڈیمانڈس پورے ہوتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھے، جائز ڈیمانڈ سے زیادہ. تو ان کو وقت دیجیے، بچوں کو خاص وقت نکالیے. اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، آپ گھر میں ایک ماحول بنائیے ڈیلی. شام میں جب کھانا وغیرہ ہو جائے تو آپ کے شوہر اور آپ کے بچوں کو لے کر ایک چائے کا سیشن رکھیے، بیٹھ کر صرف بیٹھ کر چائے پینا، اور موبائل کو، ہینڈ سیٹ کو، لیپ ٹاپ کو کسی نے ہاتھ لگایا نا تو چھڑی رکھو، ایسا ہاتھ نہیں لگانا. یہ سیشن صرف آپس میں بیٹھ کر بات کرنے کا ہے. یہ صرف آپ روز آدھے سے 1 گھنٹہ کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے آپ کے بچے کتنے دور ہو چکے تھے آپ سے، اب وہ قریب آ رہے ہیں آپ سے. سمجھ رہے آپ بات؟ بہت ضروری ہے. اسی طرح جو کام کرنا ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے، مار کے ذریعے بچوں کی تربیت مت کیجیے. یاد رکھیے اس سے گھروں میں کبھی سکون خیر و برکت نہیں آتی. کیونکہ آپ بچے پہ ہاتھ اٹھائیں گے، اس کی دادی کو اس سے غصہ آئے گا. بچے پہ ہاتھ اٹھائیں گے، اس کا دادا اس سے چلے گا. بچے پہ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے شوہر تک آپ کو بولے گی بچے پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، اصلاح کرو، اسے بات کرو. اور بچے ہوتے بھی نہیں کہ ان کو مارا جائے، مانے تو کم از کم نہیں مارنا چاہیے. والد کو کمپلین کرے، والد کو سزا دے، سمجھ میں آتا ہے. ماں اگر ہاتھ اٹھائیں گی بچے پر تو ان کی بانڈنگ بہت کمزور ہو جاتی ہے. ماں کا رشتہ بچوں سے کیسا ہونا معلوم آپ کو؟ ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم کو وہ رشتہ بہت اچھے سے معلوم. ہم مجلس سے بھاگتے ویسے آ جاتے تھے، بھاگتے آتے. اب خالی ہمارے والدہ نے اگر ہم کو دیکھ لیا تو پورا ڈیکوڈ کر لیتے تھے. نہیں، ہم نے نہیں کرے، غلطی سے ہو گیا، ایسا ہو کر بھاگ جاتے تھے. مطلب اتنا ڈر تھا کہ خالی نظروں سے سمجھ گئے کہ وہ پانی کس نے گرا، پوچھنا چاہ رہے. پوچھے نہیں انہوں نے بھی، دل میں چور رہتا تھا نا کہ آپ نے گرائے ہوئے. جیسی امی نے گرے تو کیسا، نہیں میں نہیں تھا، غلطی سے گر گیا، ہو گیا، اور اتنا ہی کافی تھا. اگر وہ ناراض ہو کے چہرہ پھیر دے تو ناراضگی کافی تھی ہم لوگوں کے لیے کہ اپنی اصلاح کر لے کہ سوری ہم سے غلطی اب نہیں کریں گے. لیکن جب آپ وہ رشتہ ختم کر کے مار کا رشتہ بناتے ہیں تو مار کے رشتے میں کیسا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ بچہ بھاگتے ہوا تھا، امی جلدی مارو، مارو مارو، 2 مار دو. کیوں؟ وہ میں نے گلاس پڑ دیا، مارو. ہاں مار لی، چلو میں آتا ذرا. ارے یہ کیا رشتہ ہے؟ مطلب اس میں کیا ہوا؟ بھاگتے اور امی وہ کیا ہو گیا؟ پہلے مار لو، مارو سر، بال کھینچو، ہاں بال کی تھپڑ مارو، تھپڑ ہمیشہ مار دو. ہاں وہ میں نے کیا کیا؟ آپ کی الماری کا شیشہ پھوڑ دیا، چلو جا رہا ہوں. یہ رشتہ پھر قائم نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ محبت کا رشتہ ہے نا جو نظروں سے چلتا ہے، تو جب وہ خطا کر کے آتا ہے، غلطی کرتا ہے، آپ صرف چہرہ پھیر لیتے ہیں اس سے، تو وہ ٹوٹ جاتا ہے آدھے سے زیادہ کہ امی ناراض ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ رشتہ ہے. تو مار کا رشتہ نہیں رکھنا، وہ بس نظروں والا رشتہ کافی ہے. آپ ماں کا ہاتھ اٹھ جائے بولے تو بچے کے لیے تو وہ سمجھا آفت ہے اس دن. تو ویسا اس نے سوچ لینا کہ میری والدہ نے مجھ کو آج مارے، مطلب اس سے برا کوئی کام میں کر نہیں سکتا تھا جو میں نے کیا. اب یہاں تو ہو گیا بس، مطلب ماں صرف مارنے میں تو لے چکی، اس نے ہینڈ سیٹ کو چھینا، دو کرتے کوئی فلا، تو وہ رشتہ ختم ہو گیا. تو مارنا نہیں. چوتھا کام جو ہے گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کے لیے، اتنی زیادہ محبت بھی مت کیجیے ان سے. محبت تو نہیں کہوں گا اتنی زیادہ، وہ لاڑ میں اتنا سڑا مت دیجیے کہ پھر پتا چلا کہ وہ آپ کی کوئی بات مانتے ہی نہیں ہے. ماں سامنے بیٹھی ہے اور دوسروں کے آنکھ پانی پھینک رہا بچہ آپ کا، مہمان کے آنکھ، آپ بولے مت کرو تو بڑا جی امی کچھ نہیں ہوتا. مان لو امی اتنا زیادہ سڑا دی لاڑ میں، کیوں کچھ کر ہی نہیں سکتے. نہیں، وہ دونوں کے بیچ کا راستہ ہونا. مجھے اچھے سے یاد ہے بڑے بوڑھے جب ہم چھوٹے تھے بولا کرتے تھے ہمارے سامنے، بچوں کو سونے کا نیوالا کھلانا لیکن کڑوی نظر سے دیکھنا. مطلب سب سے اچھی نعمتیں دو ان کو، لیکن ان کی حرکات پہ ایک دم سخت نظر رکھو. کڑوی نظر کا یہ معنی ہے. تو اس سے ان کی تربیت اور اصلاح ہوتی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ کو کام کرنا ہے، ماں ہونے کے ناطے یاد رکھیے، ماں ہونے کے ناطے جو چیز کرنا ہے یاد رکھیے، اس میں سے یہ بھی ہے، اب یہ تو چھوٹے بچوں کا تھا، بچے بڑے ہو گئے، اس میں یہ ہے کہ آپ کی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. بچوں کی بات ہو رہی ہے تو بچے ظاہر سے بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی. آپ کے داماد کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. کیونکہ اکثر کمپلین جو ہمارے پاس آتی ہے، میرج کے ایشوز آتے ہیں، کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، تو جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ میں نے بول دیا نا، شوہر تو گلاب کا پھول ہے جی، کمل کا پھول ہے، اس نے کچھ نہیں کرتا کبھی. کمپلین آتی ہماری ساس پرابلم دے رہی ہے ہم، امی فلاں کرتے، یہ کرتے، یہ کرتے. کبھی مت کیجیے، کبھی مت کیجیے. اس لیے کہ آپ اگر اپنے بہو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، آپ کی بہو آپ کے ماتحت سکون سے نہیں ہے، اس کو دنیا میں کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا آپ کے ساتھ. اس گھر میں سکون نہیں ہو سکتا کبھی بھی. یاد رکھیں اس بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا. یہ بات نہیں سمجھنے سے ایک ماں کی، جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں
گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھر الگ ہو جاتے ہیں، فیملی سسٹم خراب ہوتا ہے، اور سارے کرپشن سماج میں جو برائیاں آ رہی ہے اسی وجہ سے آ رہی. اچھا ایک عجیب مسئلہ، اس کو بھی آپ سمجھیے. ایک عورت ساس بن گئی تو کبھی اس کو بہو اچھی نہیں ملتی، اور جب وہ بہو رہتی تو کبھی اس کو اچھی ساس نہیں ملتی. تو یہ رشتہ ہی ایسا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ دونوں کے مزاج میں کچھ ایسا ہے کہ ہر دور میں، اب ایسا ایک بہو ہے بہت پریشان ہے ساس کی وجہ سے، لیکن یہ سوال یہ آتا ہے کہ 20 سال بعد جب تم ساس بنتے ہو وہی ظلم کرتے ہو اپنی بہو پہ. یار تماشا، مطلب حد ہوتی ہے چیز. مطلب جب آپ سائیکل کی یہاں سرکل کے اندر یہاں آئے تو آپ بول رہے ہیں میں بہت ظلم پہ تحت دبی ہوں. جب اللہ نے آپ کو فضیلت دی، جب آپ ساس بن گئے، مطلب ماں بڑی ہوگی، بچے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، پھر آپ وہی کرنا شروع کرتے بہو کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہوا. تو سائیکل کوئی نہ کوئی تو روکے نا یار اس کو، کہیں نہ کہیں فل سٹاپ تو لگائیے آپ. جب گھر میں ساس اور بہو کا نہیں جمیں گا تو بچوں کی تربیت کب ہوں گی، گھر کا ماحول کب سدھرے گا، کب معاملہ نہیں ہوں گے. ایسے گھر میں کبھی سکون نہیں ہوتا جہاں ساس اور بہویں لڑتی ہے، یاد رکھیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو رشتے کو حدود پہ رکھنا سیکھیے. دیکھیے میں مثال دیکھیے صرف سمجھاتا ہوں بات. پوتا ہے آپ کا، ساس ایک سمجھو، اس کا پوتا بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے گر گیا، اس کے سامنے گرا، ساس کے سامنے گرا، وہ دادی کے سامنے پوتا گر گیا، مار لگ گیا اس کو اچھا خاصا، ٹاکے لگ گئے سمجھو 2-4. آپ جب بچہ گرا تو بچے کو کچھ کرنا چھوڑ کے وہ بہو ادھر چلا رہی، بچہ ادھر گرا ادھر. اب وہ بیچاری بھاگتے رہی. اب کیا ہوا کہ امی کی آواز بولے تو جنگ کی الغار رہتی، یہ والی آواز جو خاص دی انہوں نے ابھی والی اندر سے نکالتے ہو، ٹھیک ہے. اب وہ بھاگتے ہو گئی، گر گیا، تربیت نہیں دے رہے، پال رہے نہیں، دیکھ. اب کیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ پورا دن پھریں گے پیچھے بچے کی، کہاں جا رہا. ایسی کرتی، پالتی نہیں، دیکھتی نہیں، مان لگ گیا میرے اس کو، میرے اس کو، میرے دلارے کو. اب ایک منٹ بچہ کس کا ہے؟ کہ ماں کون ہے؟ تم دادی ہو، اس کی دادی. اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس بچے کی گرنے سے، لیکن ڈانٹ بھی اسی ٹائم اس کو ہی کھانا پڑ رہی ہے. آپ دیکھیے عجیب تماشا ہے. اب یہ قصہ ہو گیا، بہو تربیت نہیں دیتی، بہو سنبھالتی نہیں بچوں کو، بہو کی وجہ سے بچہ گر گیا، ہو گیا. اب نواسا گر گیا. کون گرا؟ اب نواسا. تب نواسا گر گیا تو کیسا ہے؟ بہت تنگ کرتا ہمارا نواسا تو میری بیٹی کو، بھائی تاگ لا لیا، نہ سونے دے رہا نہ جاگنے دے رہا. بہو کے لیے نہیں خیال آ رہا، وہ بہو کو ڈانٹ رہے. اب گرا اس کا بچہ تو، اور یہاں نواسے کے لیے نہیں میری بچی تو چیل کے ایسا پیچھے گھومتی اس کی، یہ ماٹھی میرا گر جاتا ہر بار جا کے اور ایسا کرتا، ماں کو بدنام کرتا. یہ باتیں بہو کے لیے کیوں نہیں سوچی آپ نے؟ ایک ہی عورت ہے، ایک ہی واقعہ، بچہ گرا، ایک طرف پوتا گرا، ایک طرف نواسا گرا، اس کے رویے میں تبدیلی دیکھیے آپ. ایسا کیوں؟ یہی رویہ بہو کے ساتھ بھی ہونا تھا کہ اتنا نظر رکھنے کے بعد بھی یہ بچے گر جاتے اس کے. اللہ رحم کرے ان کے اوپر، چلو اس کو اٹھاؤ. وہ ماں اس کو تکلیف زیادہ اپنے بچے گرنے کی، اور آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر رہے ہیں. عجیب ماحول. اب ایسے ماحول میں کوئی بہو ساتھ ساتھ رہنا چاہیں گی؟ آپ بولیں گے نہیں نہیں ہم نے اتنے مشکل سے گھر بنایا، یہ آتے کیا راج کریں گے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ ایک بادشاہ کی بیوی ہے تو آپ کی بہو بھی ایک شہزادے کی ملکہ ہے، اور آپ کی پوتیاں بھی، سمجھے نا آپ، وہ جو ہے جس کو کہیں گے پرنسس ہے، ایمپرس ہے نا، کوئین اور پرنسس وہی ہے نا. آپ بولیں گے نہیں میں تو ہوں رانی، یہ تو شک کی بات نہیں ہے کچھ بھی، اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا ہوتے. ہم کو 10 سال لگے، 20 سال لگے ہماری ساس کے زندہ رہے تو اللہ ان کو جنت دے. بڈھی مر گئی، کب گئی، جنت دے. بہت ظالم تھی لیکن اللہ جنت دے. مرتی رات ہے، جیتا دن ہے. برا نہیں بولنا چاہے لیکن اتنا تنگ کیا نا میرے کو، اتنا تنگ کیا نا، اسی کو انتہا نہیں. چلو اللہ معاف کر، ہر برائیاں باندھ کر کے اللہ معاف کرے بول کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسا کری ویسا کری، ساری چیزیں کر رہے آگے بڑھ جا رہے ہیں. تو آپ سمجھیے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 20 سال لگے میری ساس کو مرنے کا انتظار کرنا پڑا، اس کے بعد مجھے یہ ہوا، تو میں بہو تم کے اتنے آسانی سکون لینے دینے والی نہیں ہوں. یہاں تک میں نے دیکھا لوگ رشتہ آئے تو پوچھ رہے کون کون ہے گھر میں، تو گھر کے اندر جو ہے سسر صاحب ہیں، لڑکا اکیلا ہے، 2 بہنیں ہوگی ان کی شادی لو تو الحمدللہ دے دو جلدی سے لڑکی، ساس جی نہیں ہے کوئی گھر میں، اس کو ڈسنے والا موجود ہی نہیں ہے. تو یہ امیج کیوں بن گئی؟ ایک طرف ساس کہیں نہ کسی کی ماں بھی ہے نا، کہیں نہ کسی کی ماں بھی ہے. تو میں اپنے الفاظ میں اس کو کیسا بولتا ہوں سنیے خالی. اللہ تعالیٰ اگر ماں کے ترازو میں ماں کو تول لیں گا تو ماں کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہماری ماں نے ہماری تربیت ایسے کی، اتنا ہمارے لیے کچھ کیا.
لیکن اللہ کبھی ساس کے پہلو سے اس کو تولے گا تو ناکامی ہے اس کے تقدیر میں، یاد رکھیے پھر. کیونکہ اتنی شفیق ماں اپنے بیٹے پر اتنی ظالم کیسا ہو سکتی ہے اس کی بیوی کے ساتھ، سوچیے ذرا. لیکن یہ حقیقت ہے دنیا کی، ماننا پڑے گا. لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا آج کی روتی ہوئی بہو کل کی ظالم ساس بھی بننے والی ہے. آج رو رہی ہو لیکن کل وہی چکر جائیں گا، انہیں یہاں بیٹھیں گی، اس کی بہو بولیں گی انہوں امی ایسا کر، پھر وہ بیٹا بولیں گا ہمارے دادی بھی ایسا کرتے تھے ہمارے امی کے ساتھ. ختم کرو نا اس سکون. کب آئیں گے گھروں؟ نہیں آتا جب تک یہ رشتہ اچھا نہیں ہوتا ہے. اس کو نبھانے کا، اس کو چلانے کا طریقہ کیا مانوں آپ کو؟ ہر آدمی اپنے لائن کے اندر رہے، حدود میں رہے، سب کچھ ہو جائے. جب ہر آدمی حد سے پار کر کے دوسرے کے اس میں گھستا ہے نا، تب پرابلم چالو ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھیے. بہرحال چلیے، داماد کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اب آپ بڑے ہو گئے، آپ کو داماد ہے، اچھا سلوک کی. اب یہاں بھی دو رخا رویہ کیسا ہوتا دیکھیے آپ. میرا بیٹا اپنی سسرال میں جا کے رہ نہیں سکتا، یہ ہماری شان اور عزت کے خلاف. لیکن داماد صاحب کو آتے نہیں آپ ہمارے گھر پہ، آتے نہیں. اس کی اماں بھی تو یہ بولتی نا ہمارے خاندان میں بہو کے مطلب داماد ساس بہو کے گھر نہیں جاتے ہمارے سسرال میں ہمارے بچے. تو ایک ہی عورت دو رویے کیسے ہوتا ہے کہ بیٹے تم جائیں گے نہیں تمہارے سسرال میں، عزت ہے اپنی سسرال میں کوئی رہتا ہے کہ جا کے. اور داماد کو آئیے نا آئیے نا، وہ پریشان کیا یار کتنے بار تمہارے امی میرے کو بلائیں گے، میں نہیں آتا. کیوں اس کی امی نہیں بولتی ہوں یہ بات اس کو؟ سمجھتے ہیں مطلب عجیب معاملہ ہے. سمجھیے، مائنڈ کو کھولیے، رشتوں کو استوار کیجیے، گھروں میں آپ دیکھیے سکون آ جائیں. یاد رکھیے اسی طرح اگر آپ کے بچے آپ کو کوئی حق بات بولتے ہیں تو مانیے بھی اس. بہت ساری مائیں کیا بولتی، ماں ہوں میرا ایک مقام ہے، میں غلط ہو ہی نہیں سکتی ہوں. نہیں ایسا نہیں. آئیے بیٹی ہونے کے ناطے کیا کیا آپ کو کام کرنا ہے گھر میں خوشگوار زندگی کے لیے. پہلا کام والدین اور سرپرست کی فرمانبرداری کیجیے آپ بیٹی ہونے کے ناطے. والدین ماں باپ، اور اگر والدین نہیں ہے تو سرپرست ہوتا ہے چچا ماموں جہاں بھی آپ، ان کی بات مانیے، فرمانبرداری کیجیے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے اچھا ہی کریں گے کچھ نہ کچھ. دوسرا، جھوٹ مت بولیے. میں بیٹی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں جھوٹ مت بولیے. یاد رکھیے، حالانکہ جھوٹ کسی نے بھی نہ بولا، یہاں میں خاص بول رہا ہوں کیوں آگے کے پوائنٹس آئیں. جھوٹ مت بولیے کبھی، ٹھیک ہے. کام میں ہمیشہ مصروف رہیے، ہمیشہ کام میں مصروف رہیے، مطلب کام کاج کرتے رہیے، گھر کے کام میں فلاں کام میں سے مصروف رہیے. انٹرنیٹ کا کم سے کم استعمال کیجیے، جتنا ضرورت ہے استعمال کیجیے بیٹی ہونے کے ناطے، چونکہ آپ کو تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے. اور بیٹی سے یہاں مراد وہ ہے کہ بھی غیر شادی شدہ ہے، گھر میں ہے، تربیت میں ہے، تو یہ سب آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد خوب علم حاصل کیجیے، خوب علم اور ہنر حاصل کیجیے. یاد رکھیے جب تک آپ یہاں ہیں، کیونکہ آپ جیسی بیٹی کے رول سے نکل کے شادی ہوں گی تو بیوی کے پوائنٹس میں رکھ چکا ہوں پہلے، تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ادھر کی زندگی کے پوائنٹس ہے. جب آپ بیٹی غیر شادی شدہ ہے، شادی ہو گئی تو پھر ادھر چلے جاتی ہے، تو پھر وہ ماں بن گئی تو وہ پوائنٹس بیوی کے ماں کے وہ سب ادھر آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کا آپ خاص خیال رکھیں. اسی طرح اگر آپ ایک بہن ہے، مطلب ایک بیٹی ہے، تو اس بات کا خیال رکھیے کہ اپنی والدین کی خاص آپ خدمت کریں. ویسے بیٹوں کا بھی کام ہے، لیکن آپ چونکہ لڑکی عورتوں کو کہہ رہا ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں. ان چیزوں کا خیال بیٹی ہونے کے ناطے آپ کو رکھنا ہے گھر میں خوشگوار ماحول کے لیے. آخری پوائنٹ جو آج کا ہے، بہن ہونے کے ناطے ہم کو کیا کرنا. پہلی چیز، بہن ہونے کے ناطے خوشگوار گھر کے ماحول کے لیے جو کرنا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کبھی بھی گھر میں جھگڑے نہ ہو. بیٹی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، لیکن گھر میں ہے تو یہ اکثر دیکھا جاتا ہے. میں برائی سے نہیں بول رہا ہوں، یہ بات کی اور جھگڑے کی شروعات یہیں سے چالو ہوتی ہے، جو کہ ایک عورت کی کون ہوتی ہے اور رشتے میں ننن ہوتی ہے گھر کے اندر، لیکن شوہر کے لحاظ سے کیا ہوتی ہے، اس کی بہن ہوتی ہے. اور یہاں جھگڑے اور فتنے شروع ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں ایک بہن ہونے کے ناطے اپنے رائٹس اور اپنے پاورز کا کبھی غلط استعمال میرے سے نہ ہو، کہ والدہ میں، ان کی بہوؤں میں، مطلب میری بھابھیوں میں کبھی جھگڑا میری وجہ سے گھر میں نہ ہو. اکثر دیکھا جاتا ہے جھگڑے شروع ہوتے ہیں بہنوں کی وجہ سے. شادی شدہ آ کر بیٹھی ہوئی ہے گھر میں، اپنا حق جمانا چاہتی ہے، جہاں بہو ہے وہاں بھی چاہتی ہے مہارانی کی جیسے جیوں، جہاں کی بیٹی تھی وہاں بھی چاہتی ہے. دونوں جگہ کیسے حق ملیں گے یار؟ آپ کی بھابھیوں کا بھی تو حق ہے نا اس گھر کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہاں بھی غلام بنے وہاں بھی غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کو سمجھیے. اسی طرح دوسری چیز، اپنے بہنوں اور بھابھیوں سے اچھا سلوک کرے. یہاں تک دیکھا گیا لیڈیز کو، خواتین میں، ایک بہن ہی دوسری بہن سے جل رہی ہے، اس کے بچوں سے، اس کی تعلیم سے، اس کے شوہر کی کمائی سے، ان کے گھر سے، ان کی ترقی سے. بھابھیوں سے نہیں ہونا چاہیے. ایک بہن ہونے کے ناطے اتنا فراغ دل آپ اپنا رکھیے کہ الحمدللہ میرے بھائی کتنا سکون اور خوش ہے، ماشاءاللہ میرے ساتھ ذرا تکلیف دہ زندگی سے گزر رہی ہوں لیکن میری بہن بڑی خوش ہے، مجھے بہت خوشی ہے. اور پازیٹیو تھنکنگ لا لے آپ، بہت ضروری یاد رکھیں. اسی طرح بہن ہونے کے ناطے یاد رکھیں اپنے بچوں کو جس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے دوسروں کے بچوں کو ویسے ٹریٹ کرے. اکثر دیکھا جاتا ہے گھروں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں شانتی ختم ہو جاتی ہے گھروں کی، جب بہن آ جاتی ہے گھر کے اندر شوہر کی. اب بھابھی ہونے کے ناطے آپ سمجھیے اس بات کو،
اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے 4 بچے پالو اور ان کے 4 کو سے زیادہ پالو، وہ گر گئے تو آپ کو مسئلہ، انہوں نے نہیں کھائے تو آپ کو ڈانٹ پڑ رہی، بہو اس کے بچوں نے کیوں نہیں کھائے، ارے وہ آپ کی بیٹی کے بچے، ماں ان کے ساتھ ہے نا، وہ کھلائے، نہیں آپ نہیں کرنا۔ تو آپ بہن ہیں، آپ کا کام بولنا امی کو کہ امی یہ غلط بات ہے، آپ بھابھی کو یہ بول نہیں سکتے، میرے بچے میں کام کروں گی۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جب بہن کے ناطے یہ تو میرا حق ہے، یہاں ہوں گی تو میں کیا یہاں بھی کام کروں گی کیا؟ اپنے سسرال میں بھی کام کرو، گھر میں بھی کام کرو۔ ایک عورت کی عزت اور شان ہے، یاد رکھیے، کام جیسا ایک مرد کی مرنے تک انت تک حلال روزی کمانا شان ہے آپ کی ویسی، وہ باہر سے کما کے لاتا، آپ گھر میں کام کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ آخری پوائنٹ یاد رکھیے، اپنے والد اور بھائی کے گھر میں مداخلت کبھی نہ کرے، اپنے بھائی اور والد کے گھر میں کبھی مداخلت نہیں کرنا بہن ہونے کے ناطے۔ والد کے گھر میں مداخلت مطلب آپ نے کچھ پڑیا چھوڑ دی، لائیے کچھ تو بھی امی میں ہو جاتا ہے لگے بہنوں کی وجہ سے، یہ تک دیکھا گیا، ابا کے خلاف بولتی۔ اسی طرح بھابھی کے اندر اور بھائی کے اندر رنجشیں پیدا ہو گئی، کیوں؟ بہن نے فلاں کمنٹ دے دی۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھنا ہے۔ تو یہ 4 رشتے ہونے کے ناطے کیا کیا ہو سکتا ہے، وہ نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ پہلے 10 باتیں ہم نے دیکھی جو سکون برباد کرتی ہے، پھر ہم نے 4 رشتے دیکھے اور 4 رشتوں میں ہم کو کیا کرنا ہے میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ تمام کے سامنے بہرحال میں رکھوں، تاکہ ہمارے گھر سکون کا گہوارہ، ہمارے گھر سکون کی جگہ بن جائے۔ میرے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آپ کے سننے سے بھی انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ عمل کرنے کا ارادہ کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ عزیز کامیابی۔ جیسے اگر میں کہوں مجھے کمانا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بھیج دے گا اور میں گھر میں بیٹھا ہوں تو کچھ ہوگا، مجھے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ خالی اچھے ارادے سے کام ہونے والا نہیں، اچھے ارادے کے ساتھ آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ قدم بھی ڈالنا، آگے بڑھنا ہے، مشن اٹھانا ہے، بیڑا اٹھانا ہے۔ بہن ہوں اور دیکھ رہی ہوں کچھ رشتے میں خرابی بھابھی اور بھائی کی، میں اس کی اصلاح کروں گی چاہے گھر میں۔ ماں میں دیکھ رہی ہوں بیٹے میں اور بہو میں کچھ ہے تو، اور بچوں میں کچھ مسئلہ رہے، میں اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔ تو ہر رول میں آپ کو رہ کر گھر میں امن، شانتی، سکون اور خوشگوار زندگی کا ایک ماحول بنانا ہے۔ گھروں میں خوشگوار زندگی کا ماحول خواتین ہی بنا سکتی ہے، کیونکہ آپ اصل ہیں، آپ اصل ہیں۔ مرد باہر ہے، کما کر لاتے ہیں، حلال روزی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہفتے میں ایک آدھ چھٹی ہوتی بناتے ہیں، کچھ تو 1-2 سال بیچارے باہر جاتے ہیں۔ گھر میں کون ہے؟ آپ نے۔ تو آپ ایک ماحول بنائیں۔ گھر کی بڑی عورت کو دیکھیں گی چھوٹی بچیاں ماحول بناتے ہوئے، آپ دیکھیں گے وہ جس گھروں میں جائیں گی وہ بھی ویسا ماحول بنائیں گی، چونکہ اس ماحول سے آئی۔ بہرحال ایک اہم چیز ہے، تو یہ آپ کا اہم رول ہے کہ آپ اس پوائنٹس کو، ان باتوں کو کتنا سیریس لیتے ہیں اور عمل میں لانے کی بہرحال کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہر کوئی یہ سوچے گا کہ بڑوں نے پہلے میرا حق دینا تو میں دوں گی، ساس میرے ساتھ اچھی ہے تو میں رہوں گی، اگر دنیا میں سب یہی سوچنے لگے تو اچھائی تو ختم ہو جائیں گے نا۔ اور پھر آپ کی نیکی کا کیا فائدہ جب آپ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں؟ یہ کون سی بھلائی؟ آپ کو کسی نے دعوت دی، آپ نے اس کو دعوت دی، یہ کون سی بھلائی؟ جو آپ کو نہیں بلاتے ان کو دعوت دے کے بلائیے، جو آپ سے ناراض ہے آپ ان کے ساتھ اچھے رہیے، یہ آپ کی بھلائی۔ تو لہٰذا ہم کو گھر میں ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر عورت جس سماج کے جس سطح پر ہے، جس سٹیٹس پر ہے، جس رول میں ہے، جس مقام پر ہے، وہاں سے وہ کام شروع کرے۔ یہ نہ سوچے اوپر والے کیا کریں، میں کیا کر سکتی ہوں، نیچے والوں کیا وہ دینا شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ مائیں میں سے شروع کرتے بچوں کی تربیت سے تو باقی آپ ہی ساس بنیں گے، پھر آپ ہی جو ہے کسی کی بیٹی اور بہو سارے اصلاح بہرحال ہوتی چلے جائیں گی۔ تو ہم کو سیریس لے کر اس پوائنٹ پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت میں ہمارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دے، ہمارے گھروں کو جو ہے امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔